میں نے کہا اللہ کے بندے یہ لفظ اپنے باپ کے لیے برداشت نہیں کر سکتا، میں نبی کے لیے کیسے برداشت کروں؟ یہ لفظ ان پڑھ نہیں بولا کرو، میرے اساتذہ فرماتے ہیں یہاں تم یوں پڑھا کرو، وہ نبی جو استاد کے سوا کسی سے پڑھا نہیں ہے، وہ نبی جو خدا کے سوا کسی استاد سے، وہ نبی جو خدا کے سوا کسی استاد سے پڑھا نہیں ہے، اس نبی امی بے پڑھ ہے نبی جس نے اللہ کے سوا کسی سے کچھ بھی پڑھا نہیں ہے، اس نبی امی کی اتباع کرتے ہیں۔ کیا شان ہے ان کی؟ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ اہل کتاب جب اس میرے لاڈلے نبی کے قصیدے دیکھتے گئے تو تورات میں بھی اس کی شانیں انہیں ملتی ہیں، انجیل میں بھی اس کے قصیدے ملتے ہیں۔ تو پھر جملہ سنیے گا، کون سا نبی جو تورات میں بھی مذکور ہے، انجیل میں بھی مذکور ہے، زبور میں بھی مذکور ہے، صحف ابراہیم میں بھی مذکور ہے، صحف موسیٰ میں بھی مذکور ہے، صحف آدم میں بھی مذکور ہے، زمینوں پہ بھی مذکور ہے، عرش الہی پہ بھی مذکور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت اطہر کے اندر ان کے بیٹے موجود ہیں۔ توجہ رکھیے، امام ابن عساکر دیگر کئی محدثین یہ روایت لے کے آئے ہیں، حضرت سیدنا آدم کے بیٹے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، افضل کون ہے؟ کچھ کہتے ہیں افضل حضرت آدم میں، کیونکہ اللہ کے خلیفہ و نائب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ کچھ بیٹے کہتے ہیں نانا فرشتے افضل ہیں۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، ادھر سے حضرت آدم آئے، بیٹو کیا کہتے ہو؟ عرض کی بابا، کچھ نے کہا ہم کہتے ہیں آپ افضل ہیں، کچھ بولے ہم کہتے ہیں فرشتے افضل ہیں۔ حضرت آدم نے فرمایا، او میرے بیٹو، نہ میں افضل نہ فرشتے افضل، افضل تو وہ ہے کہ جب رب نے میرے جسم میں روح ڈالی، ابھی میری روح میرے دھڑ سے نیچے تک پہنچی تھی، ٹانگوں میں نہیں آئی تھی کہ میں نے نگاہ اٹھا کر رب کے عرش پہ دیکھا، وہاں لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ لکھا ہوا میں نے پڑھا۔ او بیٹو، نہ میں افضل نہ فرشتی افضل، افضل تو وہ ہے کہ ابھی میں آیا بھی نہ تھا کہ اس کا نام رب نے عرشوں پہ اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے۔ تو پھر مجھے کہنا ہے نہ کہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داس، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفع دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفع دھوم دھام، کان جدھر، آہا یار مل کے ذرا، کان جدھر ہاں جی جو طرز میں پڑھ رہا ہوں اس کو پڑھیے نا یار، اپنی نیت، کان جدھر لگائیے تیری داستان، مل کے کان جدھر، اللہ اللہ ذرا سنو ایک حدیث جو امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لے کے آئے ہیں، مجمع الزوائد میں امام حیثمی اس حدیث کی تخریج فرماتے گئے، یہ دلائل النبوہ میں بھی موجود۔
یہ امام جلالالدین سیوطی کی خصائص کبریٰ میں بھی موجود، یہ دیگر دلائل النبوہ للبیہقی کے اندر بھی تغیر الفاظ موجود، دیگر حدیث و سیرت و تاریخ کی کتابوں میں بھی موجود۔ ایک عربی دیہات کا رہنے والا بندہ وہ کہتا ہے کہ ایک دل میرے دل میں یہ خیال آیا کہ چلو مدینے چلتے ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں جا کر ان کی باتیں سن کے آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں گھر سے آیا، ابھی راستے میں جا ہی رہا تھا کہ میں نے دیکھا ادھر سے حضور آ رہے ہیں، سجے ابو بکر کھبے عمر، دائیں جناب صدیق ہیں اور بائیں حضرت اللہ کا نبی اپنے یاروں کے جھرمٹ میں آ رہے ہیں۔ میں بھی چپکے سے پیچھے پیچھے چلنے لگ گیا۔ مجھے حیرانگی اس وقت ہوئی کہ جب اللہ کا نبی ایک یہودی کے گھر میں تشریف لے گئے، اس کے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، آپ اندر گئے، کیا دیکھتے گئے کہ ایک سونا نوجوان چارپائی پر لیٹا ہوا ہے۔ یہ راوی کہتا ہے کہ میں نے اتنا سونا جوان زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا وہ جان کنی کی عالم میں گئے، بیمار ہے، جان کنی کی عالم میں گئے، لیکن اس کا باپ اپنے ہاتھ میں تورات پڑھ کے تلاوت کر رہا ہے، تورات پکڑ کے تلاوت کر رہا ہے۔ دھیان ہے سارے اندر؟ حضور گئے، اے پکڑی ہو یہ کی تورات، اٹھیا کوئی نہیں یار، گل ہی نہیں سمجھ آئی اللہ دے بندے، ادب کوئی نہیں کیتا ہے۔ وہی ہمارا کوئی بزرگ آ جاتا ہے، کوئی بڑا آ جاتا ہے تو ہم ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، او بھائی حضور آئے ہیں، لیکن اس پہ کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، کوئی اس پہ اثر نہیں ہوا، وہیں بیٹھے بیٹھے بس تورات پکڑی ہوئی ہے، پڑھ رہے حضور گئے۔ نبی رحمت نے اس سے فرمایا کہ انشدک بالذی انزل التوراۃ هل تجد فی کتابک صفتی و مخرجی۔ حضور نے فرمایا کہ او بندہ خدا، میں تجھے اس رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں تیری جان ہے اور جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی ہے، مجھے یہ بتا کہ کیا اس تورات میں جو تو کتاب پڑھ رہا ہے میرا ذکر موجود ہے؟ حل تجد فی کتابک صفتی و مخرجی، تجھے یہاں پر میرا حلیہ، میری شان، میری وصف یہ تجھے مل رہی ہے، وہ مخرجی، اور تجھے یہاں میرے مکے مدینے کے تذکرے مل رہے ہیں؟ سبحان اللہ، تجھے میرے مکے مدینے کے تذکرے مل رہے ہیں؟ توجہ ہے، روایت کے الفاظ ہیں، اپنا سر ہلایا اس نے، لا کہنے لگا نہیں۔ اب یہ راوی کہتے ہیں فقال ابنہ، وہ جو نوجوان چارپائی پر بیمار تھا، جان کنی کے عالم میں تھا، وہ ادھر سے بولا، کہنے لگا والذی انزل التوراۃ انا لنجد فی کتابنا صفتک ومخرجک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ توجہ ہے، باپ نے کیا کہا کتاب میں؟ اے اللہ کے نبی، آپ کا حضور سے کہا آپ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ نیچے سے بچہ بولا اللہ کی قسم میں نے خود آپ کا ذکر اس تورات میں پڑھا ہے، آپ کی شان بھی موجود ہے، آپ کے مکے مدینے کا ذکر بھی موجود ہے، اور اب وقت آن پہنچا کہ اس نے کہا پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ادھر اس نے کلمہ پڑھا، میرے نبی رحمت نے اپنے صحابہ سے فرمایا اقیم الیہود عن اخیکم، وہ اپنا بھائی ہے، تمہارا بھائی ہے، او ابو بکر عمر ان یہودیوں کو بھائی سے دور کرو۔
اپنے بھائی سے دور کرو، ان یہودیوں کو دور کرو۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسے کفن دیا، اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اسے پھر دفن فرمایا۔ دوستان گرامی، اب یہاں سے وہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس آیت کی تشریح ہوتی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ حضور کے قصیدے تورات میں بھی موجود، انجیل میں بھی موجود، اور یہ روایت بتا رہی ہے کہ ہاں میرے نبی کی شانیں تورات میں بھی موجود ہیں، انجیل میں بھی موجود ہیں۔ تو پھر کیوں نہ کہیں کہ کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تو رفع دھوم دھام کان جدھر۔ یار بولیے ذرا سارے مل کے، چند منٹ میں اور تقریر کروں گا۔ کان جدھر لگائیے تیری داستان، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، مل کے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ کیوں؟ جان ہے وہ جان کی جان ہے وہ، جان ہے دو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ عبداللہ بن مسعود رضی سے مبارکہ کے راوی ہیں، بیہقی میں موجود ہے، طبرانی میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ، اللہ کے نبی رحمت کونین نے فرمایا، ان موسیٰ لما نزلت علیہ التوراۃ وقرأ فوجد فیہا ذکر ہذہ الامہ، حضرت موسیٰ پر جب تورات نازل ہوئی انہوں نے تختیاں اٹھائیں، ان تختیوں میں لکھا ہوا دیکھا حضور کی امت کی شانیں لکھی ہوئی ہیں۔ کس کی شانیں؟ جب شانیں پڑھی نہ کس کی؟ یار ساڑیاں ساڑی کیڑی حیثیت ہے، ہائے ہائے ہائے، وہ کسے وہ میاں صاحب فرماتے ہیں نا کہ پھٹیاں دے سنگ لڑکے لوہے پہ تردے نے، یعنی کشتی میں آپ دیکھیں نا پھٹے جڑتے ہیں تو ان میں کیلیں لگی ہوتی ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ میخیں اور کیلیں کب پانی میں تریں؟ فرمایا ویسے تو لوہا نہیں ترتا، یہ کیلیں نہیں ترتی، لیکن جب پھٹوں کے لڑ لگ جائیں اس واسطے ساڑیاں کڑیاں پوچھیاں نے کہ ساڑیاں شانہ تورات چون، اے میریاں تے تواڈیاں کڑیاں حیثیتاں نے، لیکن چونکہ اس امت دے دائرے وچ اسیاں تے اتے اتے پتہ جے کون ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کی وجہ سے ہماری بھی قیمت بن گئی ہے، ہماری بھی کوئی حیثیت ہو گئی ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اچھا جی، انہوں نے اس تورات کے اندر کیا پڑھا؟ امت مصطفیٰ کی شان پڑھی۔ کالا یا رب انی اجد فی الالواح امتن ہم المستجیبون المستجاب لہم فجعلہم امتی، یا اللہ میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت بھی پڑھی ہے کہ جو امت مستجاب ہوگی، ادھر وہ اجابت دعا کریں گے، ان کی دعا کو قبول کر لیا جائے گا۔ فجعل امتی، یا اللہ نے میری امت بنا دینا۔ قالت تلک امت احمد، فرمایا موسیٰ پیارے وہ تو محمد کو دے چکا ہوں، وہ میرے محبوب کی امت۔
قال یا رب انی اجد فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہ ظاہرا فجعلها امتی. عرض کی مولا میں نے ایسی امت کے تذکرے تو رات میں پڑھے گئے کہ جن کے قرآن ان کے سینوں میں محفوظ ہوں گے. اناجیلہم فی صدورہم، ان کی کتابیں ان کے سینوں میں محفوظ ہیں، جب چاہیں گے دل کے رحل پہ رکھ کے پڑھنے لگ جائیں گے. فجعلہم امتی، یا اللہ نے میری امت بنا. فرمایا دل کا امت احمد، او پیارے موسیٰ یہ تو محبوب احمد کی امت ہے. عرض کی یا رب انی اجد امتن یعقلون الفیا فجعلها امتی. یا اللہ میں نے ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے کہ میدان جہاد میں جو مال غنیمت انہیں ملے گا وہ ان پر حلال ہوگا، مال فائے انہیں ملے گا وہ یہ حلال ہوگا، وہ یہ کھائیں گے، انہیں میری امت بنا. فرمایا او پیارے موسیٰ وہ تو احمد نبی کی امت ہے. پڑھتے رہے 8 شانیں امت احمد کی بیان کی. رب تعالیٰ نے فرمایا رب تعالیٰ نے فرمایا ہر دفعہ جواب آتا موسیٰ پیارے شان تو تو نے پڑھی ہے پر یہ امت اپنے یار کو دے چکا ہوں. موسیٰ پیارے شان تو یہی ہے ان کی پر محبوب محمد کو دے چکا ہوں. اب سارے ذرا حاضر رہنا. پھر جب یہ 7-8 دفعہ ان کو جواب ملا تو قالا یا رب فجعلنی من امت احمد. عرض کی ربا اگر مجھے امت نہیں دیتا تو مجھے بھی احمد نبی کا امتی بنا دے. ابھی حضور آئے نہیں ہیں، ان کے تذکرے موجود ہیں. حضور آئے نہیں ہیں، الواح تورات میں ان کے قصیدے ان کی امت کے تذکرے موجود ہیں. اور ابا یہ کیا ہے تو گویا جواب آتا ہے اور رحمت کے آنے سے پہلے ہوائیں چل رہی ہیں. کان جدھر لگائیے کان جدھر ہی داستان ہے کان جدھر لگائیے. اللہ اکبر. میرے دوستو حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نصرانی تھے. توجہ یہ خود فرماتے ہیں کہ میں یتیم تھا، میں اپنی والدہ کے پاس اپنے چچا کے گھر میں پلا بڑا. میرا چچا انجیل پڑھا کرتا تھا. فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے چچا والی انجیل اٹھائی، وہ نسخہ میں نے پڑھا. فَأَخَذْتُ مُصْحَفًا لِعَمِّي فَقَرَأْتُهُ، میں نے اسے پڑھنا شروع کیا. حَتَّى مَرَّ بِي وَرَقَةٌ، اچانک ایک ورقہ بیچ میں آیا جو مجھے دوسرے ورقوں سے موٹا لگا. جب میں نے غور کیا تو اسے چپکایا گیا تھا. سمجھ گئے ہو؟ کہتے ہیں میں نے جب اس ورقے کو کیا کیا، الگ کیا، ٹٹولا، تو پھر اندر میں نے کھولا جب ورقہ تو میں نے دیکھا بھئی چپکایا کیوں ہے، وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے اس کی. کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے کھولا فوجدت فیا نعت احمد، تو مجھے اس ورقے پر محمد عربی کی نعت لکھی ہوئی ملی. فوجدت فیا نعت محمد، میں نے حضور کی اس میں نعت لکھی ہوئی پڑھی. وہ کیا تھا، انہو لا قصیر ولا طویل ابید ذو ظفیرتین. نہ تو حضور لمبے قد والے ہوں گے، نہ ٹھگنے قد والے ہوں گے، درمیانے قد والے ہوں گے، گورا گورا چہرہ ہوگا. 2 شانوں پہ ان کی زلفیں ہوں گی، بین کتفیہ خاتم النبوہ، ان کے کندھوں کے بیچ میں نبوت والی مہر ہوگی. سبحان اللہ کی آواز آئی یار.
युक्सिरुल इहतिबा, कसरत से वो इहतिबा करके बैठेंगे। वला यकबुल सदका, ज़कात सदका नहीं खाएंगे। व यरकबुल हिमार वल बईर, आजिज़ी करते हुए गधे और ऊंट पर सवारी भी कर लेंगे। वह यहलुबु शाता, वह अपनी जरूरत के लिए बकरी के थनों से दूध भी खुद निकाल लेंगे। वह यलबसु कमीसन मरकुआ, कमीज पहनेंगे। और आगे जरा सुनिए, वो मिन ज़ुर्रियत इस्माइला, और ये ज़ुर्रियत इस्माइल में से होंगे। इस्मुहु अहमद, इनका नाम अहमद होगा। आप फरमाते हैं जब मैं इधर पहुंचा, जब मैंने ये पढ़ा, इतने में मेरा चचा आया, मुझे थप्पड़ मारा कि मत पढ़ मुझसे। उसने वो किताब खींची तो मैंने कहा चचा अब लेनी है किताब ले ले। फिया नातम नबी अहमद, और मैं इस विच नो सोने नबी दिया नाता पढ़ लिया ने। तवज्जो है जी। चाचा आप जो मर्जी है कर, मैंने हुजूर की नातें पढ़ लिए। कहते हैं जब मेरे चाचे को पता चला कि ओहो मेरी चोरी पकड़ी गई, ये नबी दियां शाना छुपावन वाले यहूदी, नबी दियां शाना छुपावन वाले ईसाई ते बयान करन वाले मुहम्मद दे आशिक हैं जी। तो ये क्या है, तौरात में भी नबी की शाने, इंजील में भी नबी की शाने। ये क्या है, मेरा रब फरमाता है मकतूबन यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। तो फिर असी क्यों ना कहिए, चुम चुम के क्यों ना कहिए, कान जिधर लगाइए तेरी ही। मिलकर देना आवाज आया, कान जिधर। मेरे नबी के इतने कसीदे तौरात में मज़कूर हुए, इंजील में, सुभान अल्लाह की आवाज आती रहे, इंजील में मज़कूर हुए। सिर्फ नबी के कसीदे ही नहीं, नबी की आल की शाने भी मौजूद, मुस्तफा के यारों की शाने भी मौजूद हैं। और यार ये शाने पहले से मौजूद थी ना, हुलिये मौजूद थे, जिक्र मौजूद थे। इसलिए तो जब मेरा नबी अपने 4 प्यारों को लेकर मुबाहले के लिए उतरे मैदान में, ओ भाई जब पाइतन पाक मैदान में उतरे मुबाहला करने के लिए, सन 9 हिजरी का वाकया है कि अल्लाह के नबी के साथ मुनाजरा करने के लिए नजरान के ईसाइयों का गिरोह गया। मेरे नबी ने चंद मिनटों में इनको लाजवाब किया, लेकिन ये अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए बाहर निकल कर कहने लगे हम जीत गए, मुआज़ल्लाह मोहम्मद हार गए। अब रब की गैरत को गवारा ना हुआ कि ये बाहर जाएं, दूसरे मुल्क और शहर में जाएं और ये तारीख बना दें कि हम मोहम्मद को हरा के आए। फरमाया मेरे यार अब चैलेंज तूने करना है, कुल तालो नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल व नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अब चैलेंज तूने करना है, और वो चैलेंज मुनाजरे का नहीं, वो चैलेंज मुबाहले का होगा। और मुबाहला यूं होगा, तू इनसे कह ये खुद भी आए, बच्चों को भी लाएं, जाने भी लेके आए, औरतें भी लेके आए, हम लानती, हम झूठों पर लानत भेजेंगे, आए हम दुआ करें। जब मेरे नबी ने चैलेंज किया, कहने लगे चलो मुबाहला भी कर लो। मेरे नबी ने अब जिनको बुलाया वो कौन है? फरमाया अली आओ, हसन आओ, हुसैन आओ, ज़हरा आओ। ये जो बाद लोगों का दिमाग खराब हुआ हुआ है ना, वो साहब और आल के मुकाबले करवाते हैं। वो कहते हैं देखें जी, हाँ, अगर हुजूर को इतने ही मौला अली ज्यादा प्यारे होते तो फिर उनको बिस्तर पे तो ना सुलाते ना, उनको साथ लेके जाते वगैरह वगैरह। और कोई कहते हैं देखो जी
اگر یہ بات ہے تو پھر حضرت مولا علی کو حضور نے اپنے مزار کے اندر ساتھی کیوں نہیں بنایا؟ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ایسی باتیں مت کرو، یہ انتخاب رسول ہے. کسی کو بستر پہ لٹا کے آزماتے ہیں، کسی کو غار میں ساتھ لے جا کر نوازتے ہیں، کسی کو کندھوں پہ اٹھا کے نوازتے ہیں، کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کے نوازتے ہیں. یہ میرے مصطفیٰ کا مزاج ہے، یہ میرے نبی کا انتخاب ہے، یہ میرے نبی کی عطا ہے، یہ میرے نبی کا عطا کردہ کمال ہے. وہ جسے چاہیں جیسے نوازیں. لیکن اگر تمہاری ضد کو ہی میں لوں تو پھر میں پوچھنا چاہوں گا، چیلنج کیا تھا، صرف 4 کو کیوں لے کر گئے؟ بھائی یہ جو آج انہوں نے ڈرامہ لگایا ہے کہ یوں ہو گیا تو یوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں 9 ہجری ہے، اصحاب پیغمبر بھی وہاں موجود ہیں، ازواج مطہرات بھی وہاں موجود ہیں، دیگر میرے نبی کے یاران باوفا موجود ہیں. سوال یہ ہے کہ حضور صرف 4 کو کیوں لے کر گئے؟ وہ چپ کرے میرے علی یہ تھے جانیوں بولن. یہ میرے نبی کا مزاج ہے. وہ جسے چاہیں مزار میں لے جائیں، جسے چاہیں مباہلے میں لے جائیں، جسے چاہیں مصلی پہ کھڑا کر دیں. یار مزہ نہیں آیا یار. جسے چاہیں مصلی عطا کر دیں اور جسے چاہیں معراج والی گدڑی عطا کر دیں. بات سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ یہ حضور کا مزاج ہے. ہم کون ہوتے ہیں چبلے مارنے والے؟ یہ چبلے ہیں کہ جی ان کو لے تو ان کو. یہ مقابلہ کیوں؟ وہ ہے نا رافضیاں دا کم ہے. اے رافضیاں دیاں دعویٰ نے، اے رافضیاں دے طریقے نے کہ وہ یوں کر کے صحابہ کو کبھی ڈیگریڈ کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ مزاج ہے. اگر ابو بکر مزار میں نہ رہے اور ابو بکر غار میں رہے، یہاں دوسروں کو ڈیگریڈ کرنا نہیں ہے، یہ انتخاب ہے. یہ کیا ہے؟ اور ہم سنیوں کا کلیجہ تو ٹھنڈا ہی ٹھنڈا، کیونکہ ہم آل نبی کے بھی غلام ہیں، ہم اصحاب نبی کے بھی غلام ہیں. ہاں ہم علی علی والے بھی ہیں اور ہم صدیق کے نعرے لگانے والے بھی ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ گلی گلی نگر نگر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا مل کے یار، مصطفیٰ کا ہم سفر لکھا ہے لوح قلب پر، رقم ہے یہ عرش پر، رقم ہے یہ عرش پر. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر. اور گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر علی 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 ہے علی علی. ہاں بولو ذرا، علی 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 ہے. ذکر جل کا خفی جلی ہے، ذکر کا خفی جلی ہے، وہ رب کے کامل ولی. علی 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 علی. ہم حضور کی ہر نسبت سے بولو پیار کرنے والے. اچھا تو کیا بات کر رہا تھا؟ مبالغے میں یہ گئے تو قال اسقف. وہ جب حضور ان 4 کو لے کے پڑے، اور جانے کا سٹائل بڑا زبردست لکھا ہے کتابوں میں.
حضور نے ایک انگلی پکڑائی امام حسن کو، ایک دوسرے شہزادے کو. اب چھوٹے چھوٹے بچے چلتے جا رہے ہیں اور نیچے سے چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری آواز میں کہتے جا رہے ہیں نانا کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا ان کی ماما جان حضرت زہرا پاک ان کے پیچھے پیچھے اور مولا علی ان کے پیچھے. اب مزاج تو ذہن میں آتا ہے نا کہ یار علی کو آگے ہونا چاہیے، خاتون کو پیچھے. ایک بڑا جملہ ایک بزرگ نے لکھا، انہوں نے کہا علی پیچھے اس لیے تھے کہ نبی پاک نہیں چاہتے تھے کہ زہرا کے قدموں کا نشان بھی قدم زمین پر نظر آئے. جو نبی سیدہ کائنات کے قدموں کا نشان دھرتی پہ قبول نہیں کرتا، وہ زہرا کی چادر پہ خطا کا داغ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے میرے دوستو یاد رکھو، میرے مصطفیٰ کی اہل بیت کو رب نے خصوصی گارنٹی دی ہوئی ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. رب نے تمہیں ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی خطا سے، ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی غلط بات سے، ہر قسم کے غلط خیال سے، اے محمد کی آل، رب نے تمہیں بالکل پاک کر دیا ہے. سبحان اللہ کی آواز آیا. اور ایک بات یاد رکھیں، بے گناہ بے خطا سیدہ فاطمہ، یہ نعرہ لگانا بھی ان کی بے ادبی ہے. نہیں گل سمجھ آئی؟ ایک آدمی پہ الزام لگے، کچھ اس نے گڑبڑ کی ہو، تو ضرورت پڑتی ہے کہ بندہ اس کے حق میں نعرے لگا کر کے کہ نہیں نہیں اس سے گناہ نہیں ہوا، اس سے غلطی نہیں ہوئی. وہ جو ہے ہی بے عیب، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردا نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھ. اگر کسی بندے پہ الزام لگے کہ فلاں نے گناہ کیا یا خطا کی، تو تب ضرورت پڑتی ہے بندہ اس کو بری الذمہ کرنے کے لیے نعرہ لگائے کہ وہ بے گناہ ہے اور بے خطا ہے. میں سوال کرتا ہوں، اس کائنات کے اندر سیدہ کائنات کے خلاف کب کسی نے انگلی اٹھائی کہ ان سے گناہ ہوا یا خطا ہوئی کہ تمہیں نعرہ لگانے کی ضرورت پڑی؟ ہم نے تو بزرگوں سے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ یہ بے بے کرنے کی ضرورت نہیں، وہ طیبہ تھیں، طیبہ ہیں، اور قیامت تک ان کی طہارت مسلمہ ہے. یار سبحان اللہ کی آواز آ جائے، ذرا پیار سے بولو. آپ نے کچھ لڑائی کی نہیں، آپ کا کوئی جھگڑا ہوا ہی نہیں. بھئی میں سارے اندر تک نہ میں ڈر بھی لگنا، کوئی آکھو جی میں ہی لبیا سے تو چلو پھر میرا گھر ہی لبیا. میں حاجی خلیل صاحب، حاجی خلیل صاحب کا نہ جھگڑا ہوا نہ لڑائی ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا. پر پولیس والے ان کو کہتے کوئی گل نہیں ہے، تیری غلطی نہیں. انہیں کہنا بھئی کیا مطلب ہے تیرا؟ نہیں 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 کوئی گل نہیں، تیرے کو ختم. انہیں کہنا سار پارچائی صاحب او میں کسے جھگڑے وچ ہیں ہی نہ، تو اونج کہی جا رہے ہیں کہ کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں. کیا مطلب ہے تیرا؟ میں کسے پاسے گیا ہی نہ. تے جے بندہ دو چار واری انہاں پھر خیر کوئی گل نہیں، او کوئی نہیں ہوندا رہندا. انہاں کہنا پائی صاحب ہوش دے ناخن لو، میں کدھر کچھ کیتا ہی نہیں. تے جے انہاں نوں تپ چڑھنی ہے نہ کچھ نہ کیتا ہوئے، تے جنہاں دیاں طہارت دیاں گارنٹیاں کائنات تے رب دے وے، تے جے بے کیے ان پہ کچھ ڈال ڈال کے پھر ان کو نکالا جائے تو بتائیے یار یہاں ان کا دل نہیں دکھے گا؟ یہاں حضور کا دل نہیں دکھے گا کہ میری بیٹی کو خامخواہ انوالو کیا جا رہا ہے؟ اس لیے ہم تو اپنے امام والی بولی بولتے ہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ سیدہ طاہرہ
आबिदा जाहिदा जान अहमद की राहत पे ला सलाम। और जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे। ये कितने हजरात गए? 4, 5वां मेरा नबी। तो वो जो पादरियों में से लॉर्ड पादरी था वो देख कर कहने लगा, या माशरन नसारा इन्नी लअरागु युअन लौ सअलुल्लाह अन यज़ील जबलन अन मकानिही ला ज़ालू। ओ गोरोए नसारा, ये जो सामने से आती हुई हस्तियां हैं, ये मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर इन्होंने हमारे खिलाफ दुआ कर दी ना तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर ये पहाड़ को कहें कि अपनी जगह से हट जाए तो पहाड़ भी टल जाएगा। चलो ऐसा करते हैं, वो जीते भाग गए, आप जीते और हमारे। अच्छा, हसनैन करीम ने चलते हुए पूछा, बाबा नाना हमने क्या करना है? हुजूर ने फरमाया, ज़हरा अली हसनैन, मैंने करनी है दुआ, तुमने सिर्फ एक दफा कहना है आमीन। मेरा नबी मैदान मुबाला में उतरे, ईसाइयों ने कहा जी आप जीते, हमारे नहीं आए सामने। मेरे नबी ने फरमाया, आज अगर ये आ जाते मैं दुआ करता, ज़हरा अली और हसनैन इनके खिलाफ मेरी दुआ में आमीन कह देते, रूए जमीन पे कोई ईसाई ऐसा न बचता। नजरान के ईसाइयों के घरों में आग नाजिल होती, तबाह बर्बाद हो जाते, मिट जाते, इनका नामो निशान मिट जाता। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन यहूदियों ईसाइयों को कैसे पता चला कि ये इतने कमाल वाली हस्तियां जिनके हम चेहरे देख रहे हैं कि इन्होंने दुआ की तो जगह इतनी कामिल दुआ वाले हैं कि पहाड़ भी जगह छोड़ देगा। रब कुरान में फरमाता है, ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। और हमने मोहम्मद और असहाब मोहम्मद की शानें तौरात में भी लिखी हुई हैं, इंजील में भी लिखी हुई है। तो मेरा नबी आया नहीं, तौरात में भी उनके किस्से, इंजील में भी उनकी शानें, ज़बूर में भी उनके कसीदे, हर किताबे आसमानी में मेरे नबी की आमद के चर्चे। ओ लोगो, और जिस नबी के इंतजार में नबी रहे, जिस नबी की आमद के इंतजार में उम्मतें रही, वो हम किस कदर खुश नसीब हैं। हम वो नहीं कि जो ये कह रहे हैं वो आएंगे, हम तो वो हैं जो कह रहे हैं कि हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हुआ 4 सूरतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा है, उजाला उजाला सवेरा सवेरा। हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, मेरे घर में आओ। बोलिए, हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, मेरे घर में आओ। हुजूर आ गए हैं, हुजूर ना 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 बीवी मजा नहीं आया, जरा मस्तों की आवाज लाओ। हुजूर आ, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, वो नूर आ गए। मेरा नबी दुनिया में आए, हमारा मुकद्दर संवर गया।
ہمارے نصیبے جاگ گئے، اس لیے کہ میرا نبی دنیا میں آئے تو میری نبی کی ماں جی فرماتی ہیں لما بداتہو فریتہو کان مقہولا مدہونا مختونا مغسولا مسرورا معطرا مطہرا کان ساجدا۔ میرا محمد دنیا میں آئے، میں نے انہیں دیکھا، کیا دیکھتی ہوں؟ آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، بالوں کو گویا تیل لگا ہوا ہے، ختنہ کیے ہوئے گئے، غسل دیے ہوئے گئے، خوشبو لگے ہوئے گئے، ختنہ کیے ہوئے گئے، ناف کٹے ہوئے گئے، کانا ساجدہ، آتے کی حضور نے سر سجدے میں ڈالا۔ اور نبی کی ماں جی فرماتی ہے میرے کانوں میں آواز آئی، میرا لال پڑ رہا تھا، اللہم رب حبلی امتی امتی، مولا میری امت میری امت میری امت میری امت ہے۔ او میرا نبی آیا، نصیبے جگ گئے، کون آیا اج دنیا یوتے، او گلی گلی ہویاں روشنایاں، ابراہیمی گلشن اندر وے عجب بہارا۔ آگے ہائے ہائے، ابراہیمی گلشن اندر و عجب بہارا آیا، جس نو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے بچ دہائیاں، آزم لالو حلیمہ لے گئی، ہاتھ ملدیاں رہ گئیاں دائیاں، ہجے تو میرا او دل بر نہیں تکیا، آنکھوں میں سرما لگا ہوا، بالوں کو تیل لگا ہوا، حسن و جمال کا یہ عالم ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت امام عاشقاں قبلہ دل و جاں امام محمد رضا خان اسی لیے تو کہتے ہیں کہ گود میں عالم شباب، گود میں عالم شباب، عالم شباب کچھ نہ پوچھ، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے۔ حضرات یہ تو ایسا پیارا پیارا میٹھا میٹھا حضور کا ذکر ہے، حضور آئے تو بہاریں آئیں، حضور رہے تو بہاریں ہی رہیں، اور حضور امت کے لیے بہاریں ہی چھوڑ کے گئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا خوش بخت ہے وہ امتی کہ اس کا نبی اس سے پہلے دنیا سے چلا گیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نبی پہلے جائے یہ امتی کے لیے تو مرنے کا مقام ہے۔ فرمایا نہیں صحابہ، نبی اگر امت کے لیے آگے جاتا ہے تو آگے جا کے ان کا فرق ہوتا ہے۔ یہ فرق کیا ہے؟ اگلے جان کا بندوبست کرنے والا۔ حضور آئے تو ہمارے لیے کرم تھا، حضور گئے تو ہمارے لیے یہ بھی کرم بنا کے گئے، کیونکہ وہاں جا کر حضور نے فرمایا قیامت والے دن جب میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا تو مالک ارض و سما کی طرف سے بھیجا ہوا رضواں کہے گا حضور جنت آپ کی منتظر ہے، سجی سجائی تشریف لائیے۔ حضور فرماتے ہیں میں دستک دے کے پیچھے آ جاؤں گا، قدم رکھ کے حلال کر کے جنت کو، کیونکہ حضور کا قدم لگنے سے پہلے جنت حرام ہے، حضور اس کے قدم رکھ کے حلال کرنے والے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں جنت میں قدم رکھ کے واپس آ جاؤں گا۔ رضوان کرے گا یا رسول اللہ حوریں منتظر ہیں،
غلماں انتظار میں ہیں، جنت کی بہاریں رونقیں آپ کی منتظر ہیں، تشریف لائیے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں کہہ دوں گا رضواں جب تک میرا ایک بھی گناہگار غریب امتی جنت کے باہر ہے اندر نہیں آؤں گا، سب کو پہلے لاؤں گا پھر اندر آؤں گا۔ ہیں جی کان جیدر ہو ازل میں دیکھو، آدم کے دور میں دیکھو، جناب موسیٰ کے دور میں، عیسیٰ کے دور میں دیکھو، مکے دیکھو، مدینے دیکھو، احد دیکھو، خیبر دیکھو، خندق دیکھو، اس دور میں دیکھو، قیامت کو دیکھو، حشر میں دیکھو، نشر میں دیکھو، او جدھر بھی دیکھو نبی نبی یہ کان جدھر۔ حضرات 12 ربیع الاول میرے نبی کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ میں اس مسجد کی منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ یہ جو جلسے، یہ جو محافل ہوتی ہیں نا، بظاہر لوگوں کو نہیں سمجھ آتی ہے۔ آج ہم مولویوں نے کسر نہیں چھوڑی ہے اس مسلک کو ڈبونے میں، میں صحیح بات کر رہا ہوں۔ جتنے مولوی اتنے مسلک بن گئے ہیں، جتنے مدرسے اتنی سوچیں آ گئی ہیں۔ یہ اس میلاد کی بہاریں ہیں کہ آپ کا مسلک تابندہ اور زندہ ہے اور اس کی رونقیں دوبالا ہیں۔ آپ کو کیا پتا نہیں ہے؟ خام خواہ دشمن جو ہے نا میلاد کے پیچھے پڑا ہوئے، ان کو پتا ہے کہ مسلک اہل سنت کی بقا کا ضامن میلاد مصطفیٰ ہے۔ جو کسی جگہ بھی نہیں ہوتا وہ بھی حضور کے میلاد میں بڑھ چڑھ کے آگے ہوتا ہے۔ یہ مسلک و عقیدے سے وابستگی کے اظہار کا سب سے بڑا ایونٹ ہے ہمارے پاس، اور اس کو بے رونق کرنے کے لیے بہت لمبی چوڑی سانسیں نیشنلی اور انٹرنیشنلی ہو رہی ہیں، لیکن ہم سنی الحمدللہ بیدار ہیں۔ ہم اپنے نبی کے میلاد کے جشن کو الحمدللہ جس طرح پہلے مناتے تھے اب بھی منائیں گے۔ ہماری نسلیں بھی حضور کی آمد کے جشن مناتی رہیں گے، اور ہماری زبانوں پہ یہ نعرے جاری رہیں گے کہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، چہرہ ہے والضحا، چہرہ مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ یہ جب 14 اگست آتی ہے نا تو بچوں کو تم لوگ جھنڈیاں خرید کے دیتے ہو، جاؤ پتر جھنڈے لاؤ سیکلا نہ لاؤ۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ وطن کی محبت پیدا کرنے کے لیے۔ پتنگ کے اوپر وہ کیا آتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں یار، وہ بسانت، بسانت کے لیے تو تم جناب ہزار کا گڈا بھی لے کے دے دیتے ہو۔ مزہ تب ہے نا کہ ہر باپ اپنے بچے کو 1000-1500 کی چنڈیاں لگا کے لا کے دے، اے پتر پکڑ چنڈیاں، یاراں نو سنگیاں نو ملا تے گلی سے جاؤ۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں جو بچے بچپن سے حضور کے میلاد کی چنڈیاں اور چنڈے لگائیں نا وہ بڑے ہو کر منکر نہیں بن سکتے ہیں۔ یہ میری کچھ چیزیں ایک بات لوگ کانوں میں سخت لگتی ہیں لیکن ایک سچیاں گلاں نہیں، سچی بات بظاہر عقلوں پہ بھاری نظر آتی ہے لیکن اس کا اثر بڑا تگڑا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو بزرگ لوگوں، آپ یہ نسلوں کو آگے امانت منتقل کرنی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جائیں تو آپ کے ساتھ یہ سب کچھ چلا جائے، نہ، یہ ٹریڈیشن، یہ انداز، یہ سلسلہ باپ سے بیٹا، بیٹے سے پوتا، پوتے سے پڑ پوتا، یہ منتقل ہونا ہے۔ پہلے ابا جان محفل میلاد سے جاتے تھے، اب بیٹا جان کریں، پھر پوتا جان کریں، دادا جان بڑے ہو کر نگرانی کریں کہ ہاں پترو ٹھیک کر رہے ہو، پھر اسی خوشی میں دنیا سے جائیں، ربا میں تے ٹر رہے ہاں پر تیرے محبوب دا میلاد جاری اور ساری کر کے جا رہے ہیں۔ مزہ آ جائے، پوری گلیاں سج جائیں، شہر سج جائیں، دھرتی سج جائے، ہر طرف نگر نگر، گلی گلی، ہر طرف آواز آئے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ خبردار اس میلاد کے مہینے میں کسی قسم کے اختلافات کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بھی سنی عالم کے حوالے سے آپ کی زبان کھلے یا آپ کی پوسٹ آئے یا آپ کا کمنٹ آئے، خدا کے بعد بندو سارا سال پڑا ہے، جو مرضی کرتے رہنا، وہ کم از کم ان دنوں
میں تو صرف اگر کمنٹ کرنا ہے تو آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، اگر پوسٹ لگانی ہے تو آقا کی آمد مرحبا کی پوسٹ لگاؤ. کچھ نہ کرو، حضور کے درود کی پوسٹیں لگاؤ. کم از کم جس بندے کے سامنے آئے گا وہ پڑھے گا، تمہارے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا جائے گا، نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا انشاءاللہ. نہیں تعلیم مری ہوئی ہے انشاءاللہ، میں نہیں چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور آج کی اس محفل میلاد سے حسب سابق کچھ پچھلے سال میں نے کیا بولتے ہیں وہ کیا تھا انویسٹمنٹ، تو وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ میری انویسٹمنٹ ٹھیک رہی اور آج آگے کتنا سلسلہ ہوا. تو چلو جناب او بندے ہاتھ کھڑے کرو جناب. پچھلے میں تھے اعلان کیتا سی داڑیاں تھا کہ نہیں کیتا سی؟ ہاں خلیل صاحب پہلے یہ میرے کنا چاہ کیا میں شجرہ سننا ہے تو میں آکھیا میں اتھے جا کے جڑی فیس منگنی نا تے حاجی صاحب اساں جنہاں نال پیار کیتا ہے تے اساں توڑ کیتا ہے. اساں یاریاں اے مولویاں والیاں جڑیاں چھلیاں چھڑیاں یاریاں نہیں لائیاں، پکیاں لائیاں. سننا نے شجرہ سوچ کے نو فیس بڑی تگڑی ہے، سننا ہے 200 فیس تے جناب شجرے دی فیس جے حاجی خلیل صاحب دے چہرے تے داڑھی. ہو گیا بظاہر یہ مشکل کام نہ لگتا ہے، لیکن دوستو جب ہم قبر میں جائیں گے لوگ نعرے لگائیں گے کہ عاشق رسول گیا، لیکن ہمارا چہرہ کس بات کی غمازی کر رہا ہوگا؟ کون جا رہا ہے؟ مزہ نہیں ہے کہ جب کفن کھلے تو اندر سے جو چہرہ نظر آئے حضور کی سنت چمک رہی ہو. ہم کیا یہ ہماری ہے کیا؟ کس وقت جسم سے روح کا پرندہ اڑ جائے ہماری حیثیت کیا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس قیدی لائے گئے عیسائیوں کے، تو پہلی دفعہ مسلمان بچوں نے منڈی ہوئی داڑیاں دیکھی، بچے ڈر گئے، ایک روڈے روڈے آ گئے. یعنی اس دور تک بھی مسلمانوں میں یہ رواج نہیں تھا کہ وہ داڑیاں منڈوائیں. برے صغیر پاک و ہند کے اندر انگریز آیا، اس نے حضور کی سنتوں کو پامال کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے یہ پگڑیاں بہروں کو اور ہوٹل کے ملازموں کو پہنا کر ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی. آج بھی آپ کو فلموں کے اندر ڈاکو جو دکھائے جاتے ہیں ان کی داڑیاں اور مچھیں اور بڑی بڑی زلفیں ہوتی ہیں، اور ہیرو وہ ہوتا ہے جو جناب منیا منیا ہویا، بابو ٹپ چپ کیتا ہویا. وہ کہتے ہیں جی ہاتھاں وچ سگریٹ پڑے ہویا تے ہاتھ چ پیپسی پڑی ہوئی تے گلا وچ لاکٹ پیڑا جہا لٹکیا ہویا تے جناب بوتھی سکی ہوئی، اے جست چست پنٹاں چھٹاں پائیاں ہوئیاں، وہ دکھا رہے ہوتے ہیں یہ ہیرو ہے. حالانکہ حقیقت میں وہ ہیرو نہیں، ہیرو وہ ہے جس کے چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت سجی ہوئی ہے. سمجھیں انگریز کی سازش کو، سمجھیں دشمن کی ظالمانہ سازشوں کو آپ سمجھیں، لیکن یہ مت سمجھیں کہ میں کسی داڑھی منڈے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہوں. اور مجھے بڑا فخر ہے جی بھائی، اللہ کا شکر ہے میں نے سنت رکھی ہوئی ہے، لیکن میرے استاد گرامی حضور آقائی مرشدی قبلہ حسین الدین شاہ صاحب آپ کی تعلیمات کی، آپ فرماتے ہیں پتر سب کچھ کر لو پر کسے بندے نو حضور دے عشق دا تانا نہیں دینا. کیا پتہ تم اس کی منڈی داڑھی دیکھ کر تم کو جی اس میں عشق رسول نہیں، تے تسی راتی ستے ہوتے ہو، راتی جاگ جاگ کے آقا تے درود پڑھدا ہوئے. تم کون ہو اس پہ تنقید کرنے والے؟ لیکن یہ ہمارے منصب کی ذمہ داری ہے، اس ممبر کی ڈیوٹی ہے کہ ہم سچی بات کریں. تے چلو ان خلیل صاحب تے میں شرمندہ نہیں کرتا، جو گال کرنی تھی میسج دینا تھا، وہ محبت ہے، میرا بھائی ہے، لیکن یہ ذرا محبت ہوتی ہے. میں اور کسی نو نہیں کہہ سکتا کہ آ کے مولوی جی اپنا کام کرو، اے تے پھر کے کر سن ہونے نے جانا کتھے تے میں کتھے جانا انشاءاللہ. تو اب ذرا آپ میں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں حضور کا ذکر اور میلاد پسند آیا، ہاتھ کھڑا کریں نا. کون کون ہے جو حضور کے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، پوری داڑیاں لو جی ہو گئی جی داڑھی انشاءاللہ. تے ہن میں جی آکھیا نا اگلی بار میں دیکھساں تے انہاں ماں اگلی بار بلانا ہی کوئی نہیں، انہاں آکھنا ہے نہ مولویاں بلاواں تے نہ اسی تکاں، بھائی جی کوئی گل نہیں ہے جی. لیکن بہرحال
یہ نصیب مقدر کی بات ہے، حضور کی طرف سے کرم کی بات ہے، کیا پتہ کب کسی کے دل میں آ جائے اور وہ سونی سونی داڑھی سجا کے درود پڑھتا ہوا تسبیح لے کر لہراتا ہوا نظر آئے۔ تو بھائی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میں نے شجرہ سنانا ہے، تو چلو جڑی گل ہونی سی ہو گئی، تساں سارے فیس دے چھڈیے، تو سنو میرے نبی کا شجرہ سنو۔ جناب آدم کے بیٹے شیس ہیں، شیس کے بیٹے یانس ہیں، یانس کے بیٹے قینان ہیں، قینان کے بیٹے ملائیل ہیں، ملائیل کے بیٹے بیارت ہیں، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکنیک نام، لمکنیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے تاتا، تاتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناقور، ناقور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے اودود کے بیٹے اوا، اوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نذار، نذار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانا، کنانا کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ کان جیدر